بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو دورہ نحو و صرف میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں لائے نفی جنس۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا ہدایت النحو کی عبارت کی روشنی میں کہ جو لائے نفی جنس ہے یہ مبتدا پر یا مسند الیہ پر کیا اثر ڈالتی ہے اور کب اثر ڈالتی ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ کبھی یہ نصب دیتی ہے اور کبھی نصب نہیں دیتی، بلکہ یہ اس وقت ملغى علیہ ہوتی ہے، یعنی غیر مؤثر ہوتی ہے، اس کا اثر اسم پر نہیں ہوتا، مسند الیہ پر یا مبتدا پر نہیں ہوتا۔ یہ اصول اور اس کی مثالیں ہم کل پڑھ چکے تھے۔ آج ہم قرآن مجید کے جملوں کو دیکھیں گے جو لائے نفی جنس کی مثالوں پر مشتمل ہیں، اور کچھ حدیث کے جملے ہوں گے، 15 قرآن کے لیے ہیں اور 15 حدیث کے لیے ہیں، اور قرآن کے مزید 4 جملے یہ بھی ہیں۔ اس طرح آپ کے سامنے کچھ 34 جملے قرآن مجید کے آ جائیں گے۔ قرآن مجید کے جملے بڑے حکمت پر مبنی ہیں، حدیث کے بھی۔ اس کو آپ عام بول چال میں تکیہ کلام یا محاورے کے طور پر گفتگو میں استعمال کریں تو بہت ہی مزہ آئے گا، اور قرآن سے استدلال اور استشہاد کر کے قرآن کو اپنی زبان کا حصہ بنا لیں، اپنی زبان کو قرآن کے ذکر سے تر رکھیں۔ اس کی اپنی افادیت ہے، اور بندہ محتاط بھی رہتا ہے اور اجر و ثواب اور برکت بھی سمیٹتا ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے قرآنی جملے لیتے ہیں۔ شروع میں کچھ کے حوالے دے دیے ہیں، آیات کے کچھ رہ گئے ہیں۔ بہرحال یہ قرآن کے جملے ہیں، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ تو لا نفی جنس ہے، ریبہ اس کا اسم منصوب، اور فیہ جار مجرور، یہ قائم مقام خبر ہے، یعنی لا ریبہ موجود فیہ، اصل میں یا ثابت فیہ تھا، ثابت یا موجود یا کائن، کوئی بھی فعل اس کے اندر مقدر مان کے جار مجرور کے جوڑے کو اس کے متعلق کر دیتے ہیں۔ یہ ساری تراکیب اسی نوعیت کی ہیں۔ لا شیۃ فیہ، اس میں کوئی داغ نہیں ہے۔ جب یہودیوں کو کہا کہ گائے ذبح کرو تو انہوں نے طرح طرح کے بہانے کیے اور وضاحتیں چاہیں، تو اس میں سے ایک اللہ نے یہ وضاحت کر دی کہ اس گائے کے اندر کوئی خدمت کا داغ نہیں لگا ہوگا۔ جیسے جانور سے خدمت لیتے ہیں تو جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں، تو ایسا کوئی نشان نہیں ہے کسی قسم کا بھی۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں۔ یہاں لائے نفی جنس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ زور اور تاکید کے ساتھ نفی کرتی ہے، یعنی مکمل طور پر نفی کرتی ہے۔ تو لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی ہے ہی نہیں۔ دین میں کا مطلب ہے کہ دین میں داخل ہونے کے لیے، جب داخل ہو جائے گا پھر تو ظاہر ہے اس کو پابندیاں تو کرنا پڑیں گی، نماز روزہ حج زکوٰۃ، فرائض، اور حرام سے بچنا ہوگا، فرائض کو ادا کرنا ہوگا، یہ تو ہے، لیکن دین میں داخلے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ لا تثریب علیکم الیوم، کوئی گرفت نہیں ہے تم پر آج کے دن، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی محاسبہ نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا اور یہ الفاظ بولے تھے، لا تثریب علیکم الیوم، ٹھیک ہے تم نے میرے ساتھ جو بھی برے سلوک کیے ہیں تو میں اس کی پاداش میں آپ کو کوئی سزا دینے والا نہیں ہوں۔ اور یہی کلمات نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر فرمائے تھے، اور اہل مکہ کو یہی بول بول کر معاف فرما دیا تھا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یعنی اللہ نے جو بھی اصول طے کر دیے ہیں اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ کائنات اور فطرت کے قوانین میں تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ باقی رہ گیا کہ انسان خود جتنا مرضی کے حوالے کیا گیا ہے کہ آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں، تو اس میں تو خیر بندہ اپنی مرضی جدھر مرضی ڈال دے، اس کا بہرحال حساب ہوگا، لیکن جو قوانین فطرت کے ہیں اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، یا جو اللہ فیصلے کر چکا ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ تو لائے نفی جنس تبدیلہ اس کا اسم منصوب ہے،
لکلمات اللہ لام جار، کلمات مضاف اور اللہ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کے مجرور ہوا لی کا، اور لی جار اپنے مجرور سے مل کر یہ فعل یا شبہ فعل سے متعلق ہو کے خبر بن گئی۔ لا غالب لکم اليوم، آج کوئی غالب نہیں ہوگا تمہارے لیے، آج کے دن تمہارے لیے کوئی غالب نہیں ہے، تو ہمارے اوپر کوئی زوراور نہیں ہوگا۔ لا مقام لکم فرجعوا، تمہارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، لوٹ جاؤ واپس۔ یہ منافقین نے کہا تھا، ایک جنگی محاذ پہ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا جی ہم سے تو پوچھا نہیں جا رہا، تو ایسے ہی بس اللہ کے رسول اپنی مرضی کرتے ہیں، تو بد اعتمادی کی، تو انہوں نے اہل یثرب نے جو منافقین تھے انہوں نے کہا کہ تمہارا تو کوئی وزن ہی نہیں ہے، تو واپس چلے جاؤ، نعوذ باللہ۔ لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، جناح یا حرج نہیں ہے کسی قسم کا بھی۔ فلا اثم علیہ، کوئی اس پر گناہ نہیں ہے، جس بندے کو کوئی حرام بولنے پر مجبور کیا یا کھانے پہ مجبور کیا، تو اس نے جان بچانے کے لیے وہ بول دیا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں اکثر میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تو منافقین اور دیگر یہود سرگوشیاں کرتے تھے اور اسلام کے خلاف عموماً ہوتی تھیں۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، کوئی آج بچانے والا نہیں ہے اللہ کے فیصلے سے، اللہ کے حکم سے۔ تو لا نفی جنس، عاصم اليوم، عاصمہ یہ منصوب اس کا اسم ہے، اور اس میں فاعل ہے، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، اور الیوم اس کا مفعول فی ہے۔ تو اس میں فاعل جو شبہ فعل بھی کہلاتا ہے، یہ اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر یہ جملے کی صورت میں یہ اسم بن گیا ہے لا نفی جنس کا، اور من امر اللہ یہ اس کی خبر ہے جار مجرور کی صورت میں۔ لا ناصر لہم، آج ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ لا کاشف لہو، اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ کشف کا مطلب یہاں ہے کہ تکلیف کو دور کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو تکلیف میں مبتلا کر دے تو دنیا بھر کے طبیب جمع ہو جائیں، اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتے جب تک اللہ خود نہ کرے۔ لا راد لفضلہ، کوئی رد کرنے والا نہیں ہے اس کے فضل کو، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو حسن سے اور اچھائی سے نوازتا ہے تو کوئی اس فضل اور اچھائی کو دور نہیں کر سکتا جب تک رب نہ اس سے فضل چھین لے۔ لا ظلم اليوم، آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہے، یہ آخرت کی منظر کشی ہے۔ اس کے بعد قرآن کے یہ 4 جملے ہیں جس کے اندر آپ کچھ میں دیکھتے ہیں کہ لا نفی جنس تو ہے لیکن اس نے اسم کو نصب نہیں دیا، اس کو کہتے ہیں لائے ملغا علیہ، ملغا علیہ یعنی اس کا کوئی اثر نہیں ہے، غیر مؤثر ہے۔ اب لا نفی جنس ہے، خوف اور ملغا علیہ ہے، اور خوف اس کا اسم، علیہم جار مجرور اس کی خبر، اور جب ایسے ہو نا تو پھر لا ڈبل لاتے ہیں جیسے ہم نے کل پڑھا تھا، تو یہاں لا دیکھیں ڈبل آ گیا، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، غمزدہ ہوں گے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اب حج کا احرام باندھ لیا ہے تو اب جب حج کے اعمال کر رہے ہیں اس دوران میں کوئی جنسی گفتگو نہیں ہو سکتی، کوئی نافرمانی والی حرکت نہیں ہو سکتی، کوئی لڑائی جھگڑا دکم پیل نہیں ہو سکتی، حج کے ایام میں پرسکون رہنا ہوتا ہے۔ تو لا نفی جنس ہے، رفث اس کے اندر اس کا اسم ہے، منصوب ہے، اور اس کی خبر یہاں پہ فی الحج بن رہی ہے، اور فی الحج بھی قائم مقام خبر ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ عام طور پر لا نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے اس کی خبر جار مجرور کی شکل میں ہوتی ہے۔ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی اس میں آخرت میں، ولا خلۃ، کوئی دوستی اور خلیلی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعۃ، اور کوئی کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ یہاں بھی لا ملغا علیہ ہے، یعنی لا غیر مؤثر ہے، اس نے عمل نہیں کیا، یہ غیر عامل ہے یہ لا نفی جنس ہی، پوری جنس کی نفی کی جا رہی ہے کہ آخرت کے دن کسی قسم کا کوئی لین دین نہیں چلے گا، وہاں اعمال کا بس سکہ چلے گا اور کوئی سکہ وہاں یا تعلق نہیں چلے گا۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، نہ اس میں کوئی سر چکرانے والی بات ہوگی اور نہ
وہ اس سے مدہوش ہوں گے یا کہہ لیں کہ آپے سے باہر ہوں گے، کوئی ایسے سر چکرانے والی بات نہیں ہوگی۔ یہ جنت کے مشروب کی خصوصیت بیان ہو رہی ہے کہ جنت میں جو شراب ملے گی اس کے اندر اس طرح کے اثرات نہیں ہوگے جیسے دنیا کے شراب کے ہیں کہ بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہوتی کہ اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے اور کس سے کیا بات کر رہا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لا ڈبل آ رہا ہے، جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں اس کا اصول پڑھا۔ اب کچھ حدیثیں ہیں تو اس کو میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ویڈیو تاکہ لمبی نہ ہو جائے، تو آج آپ نے پڑھا کہ لا نفی جنس کے وہ جملے جو قرآن مجید میں ہیں اور حکمت سے بھرپور ہیں آپ کے سامنے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عربی زبان سمجھنے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔